لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ ہر مومن کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ پوری کائنات جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے سجایا ہے، ایک دن یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کا فرش سمیٹ لیا جائے گا، ستاروں کی انجمن کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کا نور چھین لیا جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپس میں ستارے ٹکرائیں گے تو ایسی بھیانک آواز انسان سنے گا کہ انسان کے کان پھٹ جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے، حمل والی اونٹنیاں اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین جو ہے وہ زلزلے ظاہر کرے گی، اور پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی جس طریقے سے دھوپ کے اندر تم ذرات کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طریقے سے پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے زلزلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن کا عالم کیا ہوگا، اس دن کی خوفناکی کا عالم کیا ہوگا، وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ لیکن قیامت اچانک قائم نہیں ہوگی، قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ لوگوں کا یہ تصور ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی بھی ہم سوتے ہوں گے اور اس کے بعد نیند سے بیدار بھی نہ ہو سکیں گے کہ اچانک قائم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بیان کی ہے۔ کچھ نشانیاں چھوٹی ہے اور کچھ نشانیاں بڑی ہے۔ جب تک کہ وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے، جس وقت تک وہ نشانیاں پوری نہ ہو اس وقت تک کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب وہ نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اس وقت پھر قیامت ضرور اچانک آئے گی۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جو نشانیاں پیش کی ہے، بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہے، بہت ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونے کے لیے ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کی انہی نشانیوں میں سے آج کچھ نشانیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لیکن ایک بات یوں بھی کہنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت جب آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جب اس کو موت آتی ہے، اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی وقت اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان قیامت کے حوالے سے فکر نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد انسان اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے کوئی جتن نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک جسم کا رشتہ روح سے مربوط ہے، جب تک کہ روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے، اس وقت تک آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائی، اگر آج ہم اس کو دیکھ لیں تو یقیناً یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین حدیث لکھتے ہیں، علم اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، نہیں بلکہ علم والے لوگ کہلائیں گے، علماء لوگ کہلائیں گے، لیکن ان کے سینے سے علم اٹھ جائے گا، اس لیے کہ علم کے ساتھ علم کی پہچان علم ہے۔ جہاں علم ہو اور علم نہ ہو، سمجھ جائے کہ علم اٹھ چکا ہے۔ علم کی پہچان خشیت الہی ہے، خشیت ربانی ہے، اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ جن کے پاس علم موجود ہے۔ اہل علم کے پاس اللہ کی خشیت موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں۔ آج علم والے کہلانے والے زمین پر فتنہ پھیلا رہے ہیں، علم والے کہلانے والے چند سکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، رسول اعظم کے خلاف ہذیان گوئی کر رہے ہیں، آقا کریم کے خلاف بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حفظ الایمان میں یہ لکھا یا جس نے حفظ الایمان میں یہ لکھا کہ نبی کا علم جانور اور پاگل اور بچوں کے برابر ہے، کیا اس کو لوگ عالم نہیں کہتے؟ کیا اس کو لوگ عالم کہہ کر نہیں پکارتے؟ جس نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ رسول اعظم مر کر مٹی میں مل گئے، کیا دنیا اس کو عالم کہہ کر نہیں پکارتی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، علم وہ ہے ہی نہیں اور علم کا فیضان وہ ہے ہی نہیں جہاں پر ادب موجود نہ ہو، جہاں علم موجود نہ ہو۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ نکال دیا اس نے اپنے مال کو اللہ کے محفوظ قلعے کے اندر اس کی امان میں دے دیا، اس کی حفاظت میں دے دیا۔ جن کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے ان کے مال کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتی ہے، اللہ ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے محفوظ قلعوں کے اندر ان کے مال محفوظ کر لیے جاتے ہیں، نہ وہاں چوری ہوگی نہ وہاں آگ لگے گی۔ لیکن آج لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، مکمل طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستوں سے محبت کی جائے گی اور باپ پر لوگ جو ہے وہ خرچ کرنے سے کترائیں گے، باپ سے دوری اختیار کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے۔ آج اس ماحول کو آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سروے رپورٹ پیش کی ہے کہ دوستوں سے پیار کیا جائے گا، دوستوں سے محبت کی جائے گی، باپ سے دوری اختیار کی جائے گی، دوستوں پہ خرچ کیا جائے گا، باپ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں پکنک کے بہانے جب نوجوان نکلتے ہیں تو دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر بوڑھا باپ چند روپے دوا کھانے کے لیے مانگ رہا ہو یا خرچ کے لیے مانگ رہا ہو یا ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو تو ایک بیٹا اپنے باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، بس کرو، بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، بڑھاپے میں تم پر میں کتنا خرچ کروں۔ ایک بیمار باپ کی بیماری اور
اولاد کے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بیٹا بھول چکا ہے یہی باپ تو تھا جس نے اپنی پوری جوانی مجھے کھلاتے کھلاتے گزار دیا۔ اس نے نہ کڑی دھوپ دیکھی، اس نے نہ بارش دیکھی، اس نے نہ سردی کا موسم دیکھا، سارے موسموں کو جس نے پیروں تلے رول کر کے اپنے بچے کی پڑھائی کا انتظام کیا، بچے کو جوانی کی دہلیز پہ کھڑا کیا، آج وہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے آج کا آئینہ ہمیں دکھا دیا۔ آپ دیکھ تو لیں، گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ ہر باپ جو ہے وہ شاکی ہے، اپنے بیٹے کے حوالے سے شکایت کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ سے فیصلہ کرنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ ایک بوڑھے باپ سے جا کر کے ملو تو صحیح، باپ یہی کہے گا میں نے سارا معاملہ اپنے بیٹوں کو سونپ دیا ہے اور میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں، ماں باپ کے پاس اختیارات بھی نہیں۔ جیسے غلام اور کنیزوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے، آج ماں باپ کو ویسے ہی گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ مگر سنو، اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی، اگر تم نے چہروں پہ داڑیاں سجائی، اگر تم نے اپنے آپ کو بظاہر متقی اور پرہیزگار بنا لیا، اللہ کے رسول کا فرمان سنو، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ مسجد جانے والوں، ذرا مسجد جانے سے پہلے یہ بھی تو دیکھو تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے یا ناراض، ماں باپ خوش ہے یا ناراض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو یوں ہی کبھی بھی گفتگو شروع مت کر دیا کرو، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب سرکار نے یہ بتائے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے اجازت لو، کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ اگر ماں باپ اجازت دیں تو گفتگو ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے، ان کے لیے نرم گفتگو کرو۔ جب وہ گفتگو کرے تو ان کی گفتگو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے جس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کے ملفوظات میں نقل فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ جس کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں جس کے نام اعمال میں ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکی رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑلا وزنی اور بھاری ہوگا۔ وہ بندہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا، ان قریب مجھے جنت میں جانے کا اذن ملے گا۔ وہ دیکھے گا کہ چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا، بہت مختصر سا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پڑلے میں آ کر کے گر گیا ہے، اور اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا پڑلا بھاری ہو گیا، ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت تو اس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، وہ بندہ عرض کرے گا مجھے بتایا تو جائے آخر اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی اور پہاڑوں جیسی نیکیاں میرے لیے غیر مفید ہو گئی۔ تو جواب دیا جائے گا تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر اونچی آواز سے گفتگو کی تھی، وہی ایک گناہ لکھا ہوا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔